آپ نے اپنی نسلوں کی دنیا کی خاطر، ان کے اچھے مستقبل کے اچھے فیوچر کی خاطر آپ نے ان کے دین کو پوری طرح سے داؤں پہ لگا دیا۔ 5-6 بڑے دینی گھرانے جو دین کی دعوت کے لیے شاید وہاں گئے تھے اور انہوں نے مدارس وغیرہ بھی وہاں بنائے، ان کی دوسری یا تیسری نسل ملحد ہو چکی ہے۔ ایک شخص کسی غیر مسلم ملک کی طرف سفر جو کرے گا اس کی 2-3 کنڈیشنز ہونا لازمی ہے۔ شیخ جسے کہتے ہیں نا، فساد کو اتنے دھڑلے کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ہلکا مسلمان ہے نا وہ بھی گھبرا رہا ہے کہ یار یہ تو میرا بچہ کل کو جا کے اپنے آپ کو کچھ اور کروا رہا ہو۔ کیا ان حالات میں ایک مسلمان کا پاکستانی کا پاکستان کو چھوڑ کے اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ پاکستان میں چونکہ اب بدامنی ہے، روزگار کے مواقع موجود نہیں ہے، میری جو صلاحیت ہے وہ یہاں ضائع ہو جائے گی، مجھے اس کے مطابق یہاں آمدنی نہیں ہو سکے گی، تو میں یہاں سے نکل کے دیار غیر سے مراد جو یورپ میں یا امریکہ میں یا UK وغیرہ میں، کیا سفر اس کے لیے جائز ہوگا؟ جو بلاد کفار کی طرف ہجرت ہے نا شیخ، ویسے تو شیخ اس پر میرا خیال ہے شیخ فراز تفصیل سے بات کریں گے، لیکن میں ایک چیز بس عرض کر دوں۔ آج قرآن مجید اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ کے رسول کو نا یہ ایک چیز بار بار خاص طور پر فرمائی، کافروں کے مال و دولت یہ ششکوں سے آپ مرعوب نہ ہو، ان آنکھیں اٹھا کے ان کی طرف دیکھیں نہیں۔ یہ دنیا اللہ نے ان کو دی ہے، یہ اللہ نے واضح پیغام دیا کہ دنیا کی ترقی ان کے لیے ہے، اور آپ اگر اس کی طرف دیکھیں گے، نگاہیں اٹھائیں گے، ان کے مال متاع سے، ان کے محلات سے، ان کی روبدار دبدبے سے آپ مرعوب ہوں گے، تو یہ چیز انسان کے حوصلے کو پست کرتی ہے۔ جو اصل چیز ہمارے یہاں ملک چھوڑنے کا نظریہ دنیا کی بنیاد پر ہے، دنیا کی سہولتوں کی بنیاد پر ہے، دنیاوی مفادات کی بنیاد پر ہے، دین کی بنیاد پر نہیں ہے، اور ہم اپنے دین کو داؤں پر لگا رہے ہیں۔ شرعی مقاصد کے اعتبار سے میں آپ کو ذکر کر دوں، آج اگر میں کسی کافر ملک میں جاتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہاں کی نیشنلٹی میں لیتا ہوں، تو ان کی حکومت کے، ان کے قوانین کا، ان کے لاز کا میں پابند ہوں۔ کیا وہ شرعی ہے؟ پہلا سوال۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض ملکوں کے قوانین میں کہ جو انسان اگر اس کا اقرار حقیقت میں کرے تو وہ کافر ہے۔ نمبر 2، چلیں میں پکا سچا سچ دھج کے مسلمان بن کے رہا، نماز بھی وہاں جو کوئی بھی اسلامک سینٹر تھا وہاں جا کے پڑھتا رہا، اپنے بچے کو بھی قرآن پڑھا دیا، میں اپنی اگلی نسل پر بھی پرامن نہیں ہوں کہ اس کے پاس بھی صحیح دین صحیح چیز پہنچ سکے گی، اسی اگلی نسل تو آپ بھول ہی جائیں، اور وہ بھی آپ کو دھڑا دھڑ ویزے دے بھی اسی لیے رہے کہ آؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری نسلیں جو ہم نے یہاں بگاڑنی ہو، ہماری نسلوں کو یہاں بھی بگاڑا جا رہا ہے، لیکن وہ سپیڈ نہیں ہے جو وہاں پر ہے۔ تو آپ نے اپنی نسلوں کی دنیا کی خاطر، ان کے اچھے مستقبل کے اچھے فیوچر کی خاطر آپ نے ان کے دین کو پوری طرح سے داؤں پہ لگا دیا۔ کہ ویسے مجھے یاد آیا، انڈیا کے ایک صحافی ہیں مسلمان، انہوں نے پچھلے دنوں ریسرچ کی تھی، مجھے ابھی ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، ان کی ریسرچ جو ہے وہ مختلف اخبار میں شائع ہوئی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا سے بہت سے مسلمان جو ہے وہ باقاعدہ ویڈیو انٹرویو بھی ہے، تو 5-6 بڑے دینی گھرانے جو دین کی دعوت کے لیے شاید وہاں گئے تھے اور انہوں نے مدارس وغیرہ بھی وہاں بنائے، ان کی دوسری یا تیسری نسل ملحد ہو چکی ہے، یعنی باقاعدہ ملحد ہو گئے، ان چیزوں کو، ان دعوت کو آگے لے کے چل رہے ہیں، LGBTQ کی اور ملحدین کی، اور مطلب بالکل یعنی ان کی اولادیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ کفار کے رنگ میں رنگ چکے ہیں اور اللہ کے منکر ہو چکے ہیں، دین اسلام کے منکر ہو چکے ہیں۔ ایک ہے نا کہ بے دین ہو جانا، مطلب بے عمل ہو جانا، کہ چلو کم از کم عقیدہ ایمان موجود ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، دین پہ عمل نہیں کر رہا، اس قسم کے تو بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن باقاعدہ اللہ کے وجود کا انکار کر دینا، دین اسلام کا انکار کر دینا، اس قسم کے رویے ان کے ہو چکے ہیں دوسری یا تیسری نسل میں۔ ان کا جو طرز عمل ہے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ کیا حالات ہیں۔ ایک دو باتیں اس میں اس میں اشارہ دے دیا، مفاسد اپنی جگہ ہیں، اور میں نے کہا کہ کچھ ایسے مفاسد بعض مرتبہ لوگ جو ہے نا وہ اسلامی ممالک کے اندر بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی دین پہ اتنی آزادی تو وہاں بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ باقاعدہ کمپیریزن اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے آزاد ہم دین پر عمل کرنے میں فلاں جگہ پر ہیں، اتنے آزاد تو فلاں ملک کے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ تو وہ صرف ایک گراؤنڈ ریئلٹی سے ایک اور ہے، ایک شرعی اصولی مسئلہ وہ ایک اور بھی ہے۔ تو شرعی اصولی طور پہ بھی شیخ علماء کا اور کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے شیخ نے اس میں دلیل بھی دی۔ حدیث میں اگر ہم دیکھیں، شیخ جامع ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بریء من کل من یقیم بین ظہرانی المشرکین، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان جا کر اقامت اختیار کرتا ہے، ایک دائمی سکونت وہاں پہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت جریر بجلی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی اس کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں گے، وتقیموا الصلاۃ وتؤتوا الزکاۃ، اور اس کے بعد تھا وتفارقوا المشرکین، اور مشرکین کے ساتھ تم جو ہے وہ جدائی اختیار کرو گے۔ اور پھر علماء نے شیخ باقاعدہ اس مسئلے کو ان دلائل کی روشنی میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک شخص کسی غیر مسلم ملک کی طرف سفر جو کرے گا اس کی 2-3 کنڈیشنز
ہونا لازمی ہے. پہلی بات مشرق کی بیان کی جاتی ہے اس کے اندر کہ وہ ایک واضح بڑی مصلحت کے لیے وہ سفر کیا جا رہا ہوں, یا دینی مصلحت ہو کہ دین کی دعوت دینی ہے, لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آنا ہے, یا دنیاوی ایسی مصلحت ہو کہ وہ کوئی ایسی تجارت ہے جس کے دور رس جو ہے وہ ایمان والوں کو اس کے فائدے حاصل ہونے والے ہیں, یا کوئی ایسا علم وہ وہاں پہ سیکھنے جا رہا ہے جس کا مسلمانوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے, مسلمان اس علم کی جو ہے وہ وہاں پہ قلت ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے اس طرح. اور شیخ دوسری کنڈیشن بہت اہم ہے کہ جب وہ جا رہا ہے تو دو چیزیں اس کے پاس پوری بھرپور ہونی چاہیے. ایک اتنا ایمان ہو کہ جس کے ذریعے یعنی کہ عمل میں اتنی پختگی ہو جس کے ذریعے وہ شہوات سے بچ سکے, اور اتنا علم اس کے پاس ہو جس کے ذریعے وہ شبہات سے بچ سکے. تو وہاں پہ شبہات کی بھی بھرمار ہے اور شہوات کی بھی بھرمار ہے. تو ایمان تقوی والی زندگی اگر اس کی ہوگی تو شہوات سے بچ سکتا ہے, اگر علم اور دین کے علوم کو جانتا ہوگا تو انشاءاللہ بصیرت کے ساتھ وہاں پہ گزارے گا زندگی, تو وہ جو ہے وہ شبہات سے بچ سکتا ہے. اور تیسری کنڈیشن یہ کہ یہ موقت ہو, دائمی اور ہمیشگی کے لیے نہ ہو, ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہو, 3 سال یا 4 سال. ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ جاتے وقت تو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں فلاں ڈگری کے لیے جا رہا ہوں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ 99.9% لوگ جو ہے وہاں سے واپس نہیں آتے. اور آج کے زمانے میں تو جو واپس آ بھی رہا ہوتا ہے اس کو لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں بھائی یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں, یہاں رکھا ہے. تو لوگوں نے شیخ اس مسئلے کو ایسا بنا لیا ہے کہ اسلام کے اندر کسی بھی ملک کا سفر کرنا جو ہے وہ جائز ہے. آپ صرف اور صرف یہ دیکھو کہ آپ کی دنیا اور مال اور امن و امان یا دنیا کی جو کچھ آسانیاں ہیں وہ کہاں پر زیادہ سے زیادہ موجود ہیں, آپ ان کے حصول کے لیے وہاں بڑھ سکتے ہو. میں شیخ ایسا پاکستانی ہونے کے ناطے, اور کچھ لوگ ہم بھی ظاہر کچھ عرصہ باہر وقت گزارے ہیں اور پھر ہم یہاں پر آئے, تو مجھ سے کچھ لوگ اس بارے میں جب بات کرتے ہیں شیخ, تو میں ان کو 2 باتیں کہتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک ہے کہ آپ دیار غیر کی طرف جا رہے ہو, غیر مسلم ریاستوں کی طرف جا رہے ہو, وہ تو شرعی طور پہ ناجائز ہے. اور ایک ہے کہ آپ مثال کے طور پر کسی مسلمان ملک کی طرف جا رہے ہو, تو میں ان کو ایک نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک اخلاقی طور پہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ بھائی جب ملک کی اتنی مشکل صورتحال ہے اور یہ اس میں خرابیاں آ گئیں, جیسے ایک گھر کے اندر خرابیاں ہو جاتی ہیں, اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ گھر کے افراد جو ہیں ان خرابیوں سے آنکھیں بند کر کے بس اس کمرے میں جانا چھوڑ دیں. ایک کمرہ ہمارا خراب ہو گیا, اس کے اندر سب پینٹ خراب ہے, پنکھے ٹوٹ گیا وغیرہ, بس بھائی اس کمرے کو بند کر دو, دوسرے کمرے میں رہ لیتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کے جو ایک کمرہ جب سب آپ رہ رہے ہو نا آسانی کے ساتھ, وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو بھائی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میں یعنی ظاہر ہے مسلمان ملکوں میں جانا جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے واضح طور پہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں شیخ کہ ہمیں نوجوانوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی جب آپ زندگی کا مقصد خالی بنا لو گے نا کہ بھائی میری پرسنل لائف جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر گزرنی چاہیے, تو آپ سے کوئی امت کی بھلائی کا اور ملک کی بھلائی کا کام ہوگا نہیں شیخ. آپ کا تو ٹارگیٹ ہی خالی اپنی پرسنل لائف ہے. جب تھوڑا سا آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے اس ملک میں جو خرابیاں ہوئی ہیں کاش میں اس میں کوئی حصہ ڈال سکوں, کیا میں اپنی کوئی میری ایسی انویسٹمنٹ ہو جائے کہ میرے ذریعے اس ملک کی بہتری ہو جائے, تعلیم کا نظام بہتر ہو جائے, امن کا نظام بہتر ہو جائے. ہو سکتا ہے جیسے ہم لوگ دین کی دعوت کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ذریعے لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں, دین کا صحیح تصور ان کے ذہن میں آ جائے, کتاب و سنت کی تعلیمات ہم ان کو دے سکیں. اگر شیخ ہم لوگ اس طرح کے کام کرنے کو انکریج کریں کہ دین دنیا کی بھلائی سکھاؤ, اور صحیح ہے سروائیو کرنا پڑے گا, چیلنجز آپ کو آئیں گے, لیکن شیخ پھر گھوم پھر کے آپ ایک قابل رشک زندگی گزار کے تو چلے گئے, ایک ایفرٹ کر کے تو چلے گئے. خالی اپنا پرسنل گول کہ بھائی میری زندگی اچھی آسانی گزرتی ہے, میں بڑی گاڑی میں بیٹھ جاؤں, بڑے گھر میں رہ لوں, یہ تو بہت شیخ زندگی کا بڑا آپ نے محدود تصور سا جو ہے بنا لیا. یہ اس کام کی ہم آئے نہیں اس دنیا کے اندر. اس مسئلے میں بس ایک جملہ میں کہوں گا, ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہجرت. یہ ایک شرعی اصطلاح ہے, بلاد کفار کی طرف کافر مال کی طرف ہجرت نہیں ہوتی, منتقلی جیسے ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے وہ کوئی بھی مر جائے, کوئی کسی طرح بھی شہید ہے. تو یہ شرعی اصطلاحات ہیں, ان کی اہمیت کو کم نہ کیا جائے. ہجرت جو ہے وہ اسلام کی دین کی خاطر اپنا جان مال داؤں پہ لگانا یا اپنا گھر بار چھوڑنا, اپنے علاقے کو چھوڑنا, عزیز و اقارب, یہ دین کی خاطر ہے. اس کو ہجرت کہا جاتا ہے اور اس کا بڑا عظیم اجر و ثواب ہے. تو اس لفظ کی شان کو کم نہ کیا جائے. وہ جس نے جانا ہے, جو جا رہا ہے, وہ ہجرت لفظ کم از کم جو ہے وہ استعمال. مفاسد کے بارے میں شیخ بات جو کی تھی, میں ایک آخری پوائنٹ اس پہ یہ بھی ایڈ کر لوں شیخ. ابھی قریب میں میرے جاننے والے جو امریکہ کے اندر رہتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کے خاندان کے اندر پاکستانی اوریجن 2 لڑکیاں جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر ہو چکی ہیں. یہ وہ اپنے خاندان کی نوجوان لڑکیوں کے بارے میں بتا رہے تھے. یہ خالی گوروں کے اندر یہ کلچر نہیں آ رہا, وہاں رہنے والے اور لوگوں میں بھی آ رہا ہے. میرے ایک اور عزیز ہیں, ان سے پیچھے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹی کا داخلہ جو ہے نا وہ کرانا ہے اسکول میں, لیکن 1.5 سال بعد نمبر آئے گا اس کا. تو میں حیران ہوں, میں نے کہا اتنی لمبی ویٹنگ لسٹ آپ کے یہاں ہے, یہ کیا مطلب؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں وہاں پر تو کلاس 1-2 سے جو ہے نا وہ جینڈرزم کی جو ہے وہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے, اور بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ چیک کرو, آپ غور کرو کہ کیا آپ کا واقعی یہ جینڈر ہے یا آپ کو چینج کروانا ہے.
باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے. تو کہہ رہے ہیں اب جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اسکولس کے اوپر ہی ہمارا ہے, حتیٰ کہ جو لبرل قسم کے بہت سے مسلمان وہاں جو رہتے ہیں وہ بول رہے ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ ہو گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں اب ہم ویٹ کر رہے ہیں. تو سب نے یہ جو ریلیجیس اسکولز ہوتے ہیں نا اس کے اوپر اپنے بچوں کی جو ہے نا رجسٹریشن کرا دی ہے. تو اب کہیں 1 سال بعد نمبر آئے گا, کہیں 2 سال بعد نمبر آئے گا. یعنی اتنی شیخ جسے کہتے ہیں نا فساد کو اتنے دھڑلے کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ہلکا مسلمان ہے نا وہ بھی گھبرا رہا ہے کہ یار یہ تو میرا بچہ کل کو جا کے اپنے آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہو.